السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ کا صوبہ ہینان کی اعلیٰ معیار کی ترقی کو فروغ دینے پر زور۔ شی جن پنگ کا غربت میں کمی اور پائیدار ترقی سے متعلق شنگھائی تعاون تنظیم کے فورم 2025 کے نام تہنیتی پیغام۔ چپ برآمدی کنٹرول کے حوالے سے امریکہ کے بیانات پر چین کا رد عمل۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے جنرل سیکرٹری عوامی جمہوریہ چین کے صدر اور سینٹرل ملٹری کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ نے صوبہ ہینان میں اپنے حالیہ معائنے کے دوران اس بات پر زور دیا کہ نئے دور اور نئے سفر میں ہینان کا مرکزی خطے کے طور پر فروغ، دریائے زرد کے طاس میں ماحولیاتی تحفظ اور اس کی اعلیٰ معیار کی ترقی، جامع طور پر اصلاحات اور کھلے پن کو گہرا کرنے، جدید صنعتی نظام اور ایک مضبوط زرعی صوبے کی تعمیر اور لوگوں کے ذریعہ معاش کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی جائے تاکہ چین کے اس وسطی صوبے میں چینی طرز کی جدید کاری کے فروغ میں ایک نیا باب رقم کیا جائے۔ شی جن پنگ نے 19 سے 20 مئی تک صوبہ ہینان کے شہر لیویانگ اور چینگچو کا دورہ کیا۔ 20 تاریخ کی صبح شی جن پنگ نے ہینان کی صوبائی پارٹی کمیٹی اور صوبائی حکومت کی ورک رپورٹ سنی۔ انہوں نے تمام پہلوؤں میں صوبے کی حاصل کردہ کامیابیوں کی توثیق کی اور اگلے مرحلے سے متعلق ہدایات جاری کیں۔ شی جن پنگ نے واضح کیا کہ اعلیٰ معیار کی ترقی چینی طرز کے جدید کاری کے لیے ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ ایک بڑے معاشی صوبے کی حیثیت سے ہینان کو حقیقی معیشت کی بنیاد کو مزید مستحکم کرنا چاہیے، سائنسی اور تکنیکی جدت طرازی کو رہنما کے طور پر لینا چاہیے، مقامی حالات کے مطابق نئے معیار کی پیداواری قوتوں کو فروغ دینا چاہیے اور اعلیٰ معیار کی ترقی کے لیے جدید صنعتی نظام کی حمایت میں اضافہ کرنا چاہیے۔ زرعی زمین کے تحفظ اور تعمیر کو مضبوط بنانا، غذائی تحفظ کی ذمہ داری اٹھانا، جدید زرعی صنعتی چین کو وسعت دینا، شہری اور دیہی علاقوں کی مربوط ترقی کے ساتھ دیہی علاقوں کی جامع بحالی کو فروغ دینا اور شہری اور دیہی علاقوں کی مشترکہ خوشحالی کو فروغ دینا ضروری ہے۔ صدر شی جن پنگ نے مزید کہا کہ اہم دریاؤں کے طاس کے ماحولیاتی تحفظ اور انتظام کو مستقل طور پر مضبوط بنانا، آلودگی کی روک تھام اور کنٹرول اور ایک ٹھوس ماحولیاتی تحفظ کی باڑ ضروری ہے۔ شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ اس سال کے آغاز سے چین کے کچھ علاقوں کو خشک سالی کا سامنا رہا اور کچھ علاقوں میں بدستور جاری ہے۔ متعلقہ محکموں کو شہری اور دیہی رہائشیوں کو فراہمی آب اور زرعی آبپاشی کی ضروریات کو یقینی بنانے کی خاطر پانی کی ترسیل کو مضبوط بنانے کے لیے قریبی تعاون کرنا چاہیے۔ 20 مئی کو چینی صدر شی جن پنگ نے غربت میں کمی اور پائیدار ترقی سے متعلق شنگھائی تعاون تنظیم کے فورم 2025 کو تہنیتی پیغام بھیجا۔ اپنے پیغام میں شی جن پنگ نے کہا کہ غربت کا خاتمہ ایک عالمی مسئلہ اور دنیا کے تمام ممالک کا مشترکہ نصب العین ہے۔ چین نے کٹھن کوششوں کے ذریعے پائیدار ترقی کے لیے اقوام متحدہ کے 2030 کے ایجنڈے میں غربت میں کمی کا ہدف مقررہ وقت سے 10 سال پہلے حاصل کر لیا ہے اور چینی خصوصیات کے حامل تخفیف غربت پروگرام پر گامزن ہو کر انسانی تاریخ میں اس حوالے سے ایک نیا باب رقم کیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ غربت میں کمی کا مسئلہ آخرکار ترقی سے وابستہ ہے۔ اپنے پیغام میں شی جن پنگ نے کہا کہ حالیہ برسوں میں شنگھائی تعاون تنظیم نے غربت کے خاتمے اور پائیدار ترقیاتی تعاون کے شعبے میں نمایاں ثمرات حاصل کیے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے موجودہ صدر کے طور پر چین تمام فریقوں کے ساتھ پالیسی کمیونیکیشن کو مضبوط بنانے، غربت میں کمی کے تجربے کا اشتراک کرنے اور عملی تعاون کو گہرا کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ مزید ممالک کو اپنے اپنے قومی حالات کے مطابق غربت میں کمی اور پائیدار ترقی کا راستہ تلاش کرنے میں مدد ملے۔ مقامی وقت کے مطابق 19 مئی کو یونیسکو کے 1970 کنونشن یعنی ثقافتی املاک کی غیر قانونی درآمد و برآمد اور ملکیت کی غیر قانونی منتقلی پر پابندی اور روک تھام کے ذرائع پر یونیسکو کنونشن کی ریاستوں کی 8ویں کانفرنس پیرس میں شروع ہوئی۔ چین کو کانفرنس کی صدارت کے طور پر منتخب کیا گیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ چین کنونشن کی ریاستوں کی کانفرنس کی صدارت کے طور پر منتخب ہوا ہے۔ چین نے 1989 میں اس کنونشن کو رسمی طور پر اپنایا تھا۔ 19 مئی کو چین کی وزارت تجارت کے ترجمان نے چپ برآمدی کنٹرول کی ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں امریکی محکمہ تجارت کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی طرف سے متعلقہ رہنما خطوط جاری کرنے کے بعد چین امریکہ اقتصادی اور تجارتی مشاورتی میکانزم کے ذریعے ہر سطح پر امریکہ کے ساتھ بات چیت کی ہے۔
ترجمان نے کہا کہ امریکہ کے اس عمل نے جنیوا میں چین اور امریکہ کے مابین اعلیٰ سطحی مذاکرات کے اتفاق رائے کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور چین نے امریکہ سے اپنی غلطیوں کو درست کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے گائیڈ لائنز کی پریس ریلیز کے متعلقہ الفاظ کو ایڈجسٹ کیا ہے، لیکن اس سے امتیازی اقدامات اور گائیڈ لائنز کی مارکیٹ کو مسخ کرنے کی نوعیت تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ نے بے بنیاد الزامات پر چین کی چپ مصنوعات پر کنٹرول سخت کیا ہے اور یہاں تک کہ چینی کمپنیوں کی جانب سے چین کی اپنے چپس کے استعمال میں بھی مداخلت کی ہے، جو کہ یک طرفہ غنڈہ گردی کی ایک کارروائی ہے اور چین اس کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ اس طرح کے یک طرفہ اور تحفظ پسندانہ اقدام کا مطلب دوسرے ممالک کو دباؤ میں لانا اور انہیں تنہا کرنے کی کوشش ہے، جو بالآخر خود امریکہ کی صنعتی مسابقت کو نقصان پہنچائے گی اور اس کا نتیجہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے غلط اقدامات کو درست کرے اور چین کے خلاف اپنے امتیازی اقدامات بند کرے۔ اگر امریکہ اسی راستے پر چلے گا تو چین اپنے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے 19 مئی کو ٹیلی فون پر طویل بات چیت کی، جس سے مثبت اشارے ملے۔ اسی روز یوکرین کے صدر زیلنسکی نے ٹرمپ کے ساتھ 2 بار ٹیلی فونک بات چیت کی اور دوسری بات چیت میں کئی یورپی ممالک نے بھی شرکت کی۔ زیلنسکی نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ یوکرین کے فیصلے وہ نہ کرے۔ ٹرمپ نے 19 مئی کو اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ روس اور یوکرین فوری طور پر جنگ بندی کی تکمیل کے لیے مذاکرات شروع کریں گے۔ مخصوص شرائط روس اور یوکرین مشاورت سے طے کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس نے یوکرین تنازع کے خاتمے کے بعد امریکہ کے ساتھ بڑے پیمانے پر تجارت کرنے کی امید کا اظہار بھی کیا۔ پوٹن نے ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کے بعد کہا کہ ٹرمپ کے ساتھ ان کی بات چیت جامع اور تعمیری تھی۔ روس کا موقف واضح ہے کہ تنازع کے بنیادی وجوہات کو ختم کیا جانا چاہیے۔ صدر پوٹن کا مزید کہنا تھا کہ روس بحران کے پرامن حل کے حق میں ہے، لیکن اس سلسلے میں زیادہ مؤثر طریقے طے کرنے ہوں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ اتفاق کیا ہے کہ روس تجاویز پیش کرے گا اور مستقبل کے ممکنہ امن معاہدے پر یوکرین کے ساتھ مل کر ایک مسودہ تیار کرے گا۔ ادھر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے 19 مئی کی شام ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کے بعد کہا کہ یوکرین روس کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن یوکرین علاقائی سالمیت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا اور اپنی سرزمین سے فوجیں واپس نہیں بلائے گا۔ 20 مئی کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے یومیہ پریس کانفرنس میں امریکہ اور روس کے رہنماؤں کے درمیان ٹیلی فونک بات چیت کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یوکرین بحران کے معاملے پر چین امن کے لیے سازگار تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے اور روس اور یوکرین کے درمیان براہ راست مذاکرات اور سیاسی حل کی حمایت کرتا ہے۔ چین امید کرتا ہے کہ تمام فریق بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے ایک منصفانہ دیرپا اور پابند امن معاہدے تک پہنچ سکیں گے جو تمام فریقوں کے لیے قابل قبول ہو۔ 19 تاریخ کو فرانس، جرمنی، اسپین، کینیڈا، آسٹریلیا اور دیگر 22 ممالک کے وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا، جس میں اسرائیل سے فوری طور پر غزہ کی پٹی میں امداد کی مکمل بحالی کی اجازت دینے اور اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے اداروں کو آزادانہ اور غیر جانبدار کام کرنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ انسانی امداد فراہم کرنے والوں کے طور پر انہوں نے اسرائیلی حکومت کو 2 واضح پیغامات دیے ہیں۔ اول تو فوری طور پر غزہ کی پٹی میں امداد کی مکمل بحالی کی اجازت دی جائے۔ دوسرا، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے اداروں کو آزادانہ اور غیر جانبدار کام کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ زندگیوں کو بچایا جا سکے، مسائل کو کم کیا جا سکے اور عزت و وقار کو برقرار رکھا جا سکے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگرچہ یہ اشارے موجود ہیں کہ غزہ کی پٹی میں امداد کو محدود پیمانے پر بحال کیا جا رہا ہے، لیکن اسرائیل نے 2 ماہ سے زائد عرصے سے انسانی امداد کو غزہ کی پٹی میں داخل ہونے سے روک رکھا ہے۔ وہاں مقامی خوراک، ادویات اور بنیادی اشیاء ختم ہو چکی ہیں۔ غزہ کے لوگوں کو قحط کا سامنا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ اور انسانی ہمدردی کے شریک ادارے اسرائیل کی حالیہ منظوری کے تحت غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل کے نئے ماڈل کی حمایت نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔